كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 9ویں پارے کی تفسیر کے اختتام پر بتایا گیا تھا سورہ انفال اور اس کا بیک گراؤنڈ۔ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی مشرکین عرب کے ساتھ، اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت ہی نازک جنگ تھی کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے مد مقابل صرف دین کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، اور دوسرے اہم اس لیے تھی کہ اسی کی بنیاد پر آئندہ جو ہونے والے واقعات ہیں اس کا انحصار تھا۔ تیسری یہ ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے پاس افراد اور اسلحہ کے اعتبار سے بہت ہی کم ان کے پاس تیاری تھی، جبکہ مشرکین کے پاس یعنی افراد بھی زیادہ تھے، سامان حرب بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سمجھیے کہ اسلام میں خاص طور پر جہاد کے میدان میں فتح و نصرت کس طرح سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، آپس میں تفرقہ نزاع نہ پیدا کرو، ورنہ اگر نزاع پیدا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ساکھ اکھڑ جائے گی، تمہاری رعب اور دبدبہ تمہارا ختم ہو جائے گا، اور جمے رہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنے والوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آئے گی۔ تو یہ ہے اصل میں فتح و کامیابی کے لیے بنیادی اصول، اور اس اصول کو آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے مومن مجاہد صحابہ کرام اس جذبے سے سرشار تھے۔ اور مشرکین کا انداز کیا تھا؟ مشرکین وہاں وہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو کیا کر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ دین سچ ہے آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دے۔ یعنی دیکھیے آپ، ضد بازی جب ہو جائے تو آدمی کیا سے کیا کر گزرتا ہے۔ اپنی ہلاکت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ دین سچا ہے تو آسمان سے پتھر برسا کر، یعنی سنگ باری کے ذریعے سے ہماری موت ہو، ہم قبول نہیں کریں گے اس کو۔ صحابہ کا انداز، مومنوں کا انداز اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، باہم شیر و شکر بنے ہوئے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا اپنا انداز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے دونوں نے وہ رات کس طرح سے بتائی وہاں پر جنگ سے پہلے، کہ جب مسلمان وہاں پر پہنچے صحابہ کرام تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یعنی جنگی پلان، ساز و سامان کی کمی کے باوجود پلاننگ، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور دوسری طرف باقی حصہ اللہ کی بندگی میں اللہ سے فتح و نصرت مانگتے ہوئے رات گزار رہے ہیں۔ قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے وہاں پر، یہ صحابہ کرام کی طرف ہے۔ اور دوسری طرف مشرکین کا کیا ہے؟ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں، شراب و کباب کی محفل سجائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان جن کو صبح ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، تو وہ رات معصیت میں، وہ رات نافرمانی میں گزاری گئی۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ صبح جب میدان جنگ میں صحابہ کرام اپنے پلان کے مطابق پہنچے تو مناسب جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا، پانی جو وہاں پر اویلیبل تھا اس پر انہوں نے قبضہ کیا، یہ ساری انہوں نے حکمتیں اور تدبیریں کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری تدبیر، ظاہری پلاننگ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ ساری چیزوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے دعا فرمائی، اس کا اندازہ آپ کیجئے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر آپ کے باڈی گارڈ کے طور پر تھے، انہیں کہنا پڑا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی انہیں خوف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو دیکھ کر کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس تڑپ کے ساتھ آپ نے دعا کی، پلاننگ، مشاورت، اور اس کے بعد جنگ کی جو منصوبہ بندی، وہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لو لگائے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا آپ کی قبول فرمائی کہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا گیا مدد کرنے کے لیے۔ تو اب فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے کب ہیں، یہ اسوہ نبوی اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ انفال کا بیک گراؤنڈ اس لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی، مدد کب آئے گی؟ اس کو سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی بات کہی گئی جو سب کے لیے چشم کشا ہے، خاص طور پر ذمہ داران کے لیے، ریاستوں کے ذمہ داران کے لیے۔ آیت 60 کے اندر ایک بات کہی گئی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہارے پاس پریپریشن، تیاری پوری ہونی چاہیے۔ اور وہ بھی کتنی تیاری ہونی چاہیے؟ اتنی تیاری کہ تمہاری پریپریشن کو دیکھ کر مخالفین کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جنگ ویسے ہی نہیں کہ خامخواہ جائیں اور اپنے آپ کو مروا لیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کے لیے صحیح تدبیر، صحیح پلاننگ، صحیح پالیسی کی ضرورت ہے۔ اتنی تیاری کہ اس تیاری کو دیکھ کر ان کے دلوں پر دہشت طاری ہو جائے، اس تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جنگ ہی کے بعد جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی جنگ بدر میں صحابہ کرام کو، اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے کس طریقے سے کٹے اور گرے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد اب مسئلہ ہوا کہ جو لوگ جنگی قیدی، وار پریزنر بنے، جن کو گرفتار کر لیا گیا مشرکین مکہ کو، اب کیا کرنا چاہیے؟ ان میں صحابہ کرام کہ دو اس میں رائے سامنے آئیں۔ کچھ کا انداز تھا کہ ان سے جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ایک موقع دے دیا جائے، اور کچھ کا تھا کہ نہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی، لہٰذا شرک کی جڑ کاٹ دینی چاہیے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے، آپ نے پہلا جو فیصلہ ہے، پہلے صحابہ کی جو رائے تھی کہ ان کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ اس طرح کریں کہ کوئی جرمانہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ موقع نہیں تھا، بلکہ یہ موقع تھا کہ ان کو ختم کرتے تاکہ شرک جو اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی بیخ کنی ہو جائے۔ مگر دونوں کے لیے عفو درگزر کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ دونوں نے جو رائے دی تھی اپنے اپنے حساب سے سوچ سمجھ کر، اخلاص کی بنیاد پر یہ رائے دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آیت 72 اور اس کے بعد سورہ انفال میں، یہ بہت اہم ہے۔ صحابہ میں مہاجرین، صحابہ میں انصار، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ قرآن مجید کی صداقت ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح سے مدد کی ہے۔ ان کے بارے میں یہ گواہی دی جا رہی ہے، یہ گواہی شہادت الہی ہے۔ اچھی طرح اس کو سن لیں، آیت کو نوٹ فرما لیجئے، 72 آیت سورہ انفال کی۔ اس میں کیا کہا گیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ اصل میں یہ مومن ہیں، حقیقی مومن یہ لوگ ہیں۔ قرآن یہ گواہی دے کہ یہ حقیقی مومن ہیں، قرآن گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما رہا ہے، قرآن مجید کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی بے ادبی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کے اعلان کو قبول نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی شہادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو تمغہ، امتیازی تمغہ دیا گیا، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مومن ہیں،
جو مہاجر ہیں، جو انصار ہیں، اور پھر جس پس منظر میں یہ لڑائی ہوئی اس کی کس شاندار انداز سے یہاں پر تعریف کی گئی سورہ انفال اور اس کے بیک گراؤنڈ میں۔ پھر اس کے بعد میں سورہ توبہ ہے۔ یہاں پر سورہ انفال اور سورہ توبہ کے حساب سے ایک بات تمام لوگ سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم ہمارے دوست احباب یا نادانی کی وجہ سے یا کٹ اینڈ پیسٹ کا جو اس وقت زمانہ ہے کہ سیاق و سباق کے بغیر چیزیں نقل کی جاتی ہیں، کہ قرآن کریم میں مشرکین کے خلاف اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، قتل کی بات کی گئی، مارنے کی بات کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہاں کی آیات کے ٹکڑے لے کر کہیں اور جگہ فٹ کرنا یہ سراسر ناانصافی اور علمی خیانت کا مظاہرہ ہوگا، کیونکہ یہ خاص مشرکین کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو مکے میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے برتاؤ کیا اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا، خاص طور پر ان صحابہ کرام کے ساتھ جن کا سوشل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کمزور تھا، ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا گیا ان کے حوالے سے یہاں کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس لیے وہ پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ اعلان ایسا نہیں ہے سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی بھی اگر مشرک دکھائی دے تو اس کے ساتھ آپ یہی برتاؤ کریں کہ پکڑیں ماریں اس کو، نہیں، یہ نادانی کی بات ہوگی، بلکہ یہ خاص لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ سورہ توبہ کو اگر آدمی نہ سمجھے تو وہ کہیں سے کہیں لے جا کر یہ چیز فٹ کر دے گا۔ اور یہ پھر سورہ توبہ کا یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ کہ یہ جو نزول کا زمانہ ہے، سن 8 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے حج کو لے کر روانہ ہوئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا یہی صورت کے حوالے سے اعلان کرنے کے لیے۔ باقاعدہ وہاں پر میدان عرفات میں، میدان مینا میں باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب مشرکین کے لیے یہ سختی ہے، اب یہ موقف ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو پھر بھی 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ اب 4 مہینے کے بعد یہ سخت قانون ان کے خلاف نافذ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد 1 سال بعد یعنی سن 9ویں ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حج فرمایا۔ تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے حج کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں میدان عرفات اور مینا میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا، یہ اس کا پس منظر ہے۔